تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نہیں جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہی الفاظ اللہ کی توفیق سے صحابہ نے ہم تک پہنچائے اور وہی میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ بالخصوص اس نکاح کے انعقاد میں، اس کے دوام ثبوت اور جاری رہنے میں بھی ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ ہمارے نفسوں نے جو کمزوریاں دکھائیں اور ہمارے اعمال نے ماضی میں جو برائیاں کی، ان کے برے انجام سے ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ سب سے بہترین باتیں اللہ کی باتیں ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نکاح کے موقع پہ آپ خصوصاً یہ الفاظ کہتے کہ بہترین باتیں اللہ کی باتیں اور بہترین طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے
اللہ تعالیٰ نے رشتہ نکاح کو ایک لباس کے ساتھ تشبیہ دی۔ منٹ کے اندر آپ ان آیات پہ غور کر لیں جو ادھر آپ توجہ کریں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آسانی فرمائے گا۔ پوری انسانی تاریخ میں اللہ نے جو رشتہ نکاح کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس سے بہتر تشبیہ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں اللہ نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لباس میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ گرمی کی چلچلاتی دھوپوں میں لباس ہمیں دھوپ کے تپیڑوں سے بچاتا ہے، شدت سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ دسمبر جنوری کی ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں میں لباس ہمیں خنکی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اس معنی میں کہ جس طرح سے لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، مثالی رشتہ وہ ہے میاں بیوی کا جس میں وہ ایک دوسرے کے محافظ بن جائیں، اور بالخصوص مرد اپنی عزت کا محافظ بن جائے اور عورت بھی اپنی عزت کی محافظ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عظیم ترین بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو لباس کے اندر پہلی خصوصیت یہ ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ لباس میں دوسری خصوصیت یہ پائی جاتی ہے نہ صرف یہ کہ وہ حفاظت کرتا ہے، وہ ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے، ہمارے حسن میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے جمال میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے لیے زینت کا باعث ہوتا ہے، ہمیں ایک شناخت دیتا ہے، ہمیں ایک پہچان دیتا ہے، ہمیں ایک وقار دیتا ہے، معاشرے کے اندر ایک مقام دیتا ہے۔ میاں بیوی اس معنی میں ایک دوسرے کا لباس ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ مثالی جوڑا وہ ہوتا ہے جہاں خاوند اپنی اہلیہ کو اپریشیٹ کر رہا ہو اور اہلیہ اپنے خاوند کو اپریشیٹ کر رہی ہو، خاوند اپنے رشتہ داروں میں اپنی بیوی کی عزت بنا رہا ہو اور بیوی اپنے رشتہ داروں میں اپنے خاوند کی عزت بنا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری ماؤں کی عزت اور مقام کو اس حد تک بلند کر دیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، تو آپ نے واضح طور پہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ لباس میں تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لباس ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ میرے جسم پہ، آپ کے جسم پہ کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، ایسے اعضاء ہیں جن کو ہم انسانوں کے سامنے کھولتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لباس ان پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ میاں بیوی کا مثالی رشتہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ ہوتا ہے جو ایک دوسروں کی کمزوریوں پہ پردے ڈالنے والے ہیں، ان کی عزت کے محافظ بھی ہوں، کمزوریوں پہ پردے ڈالنے والے بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی کمزوریوں پہ پردے ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی کمزوریوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔
ہم میں سے وہ کون ہے جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے؟ مردوں میں بھی ہوتی ہیں، خواتین میں بھی ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے ازدواجی زندگی میں بھی بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں اور ممکن ہوتی ہیں۔ تو مثالی رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پردہ پوشی کی جائے، کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اور خوبیوں پر بھی نظر رکھی جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا لا یفرق مؤمن مؤمنا مؤمنۃ مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی بندہ مومن اپنی بیوی سے کسی کمزوری کو دیکھ کے نفرت نہ کیا کرے۔ ممکن ہے اس میں ایک کمزوری ہے تو اللہ نے 20 خوبیاں بھی تو رکھی ہوں گی۔ آخری بات عرض کر کے ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں، ایجاب و قبول کی طرف بڑھتے ہیں۔ لباس میں چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لباس ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ میری زندگی میں میرا سب سے قریبی تعلق میرے لباس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الناس شعاری والانصار دثاری، دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ میرا وہ تعلق ہے جو میرے اوپر والے لباس کا ہوتا ہے، اور میرے جو انصار صحابہ ہیں ان کے ساتھ تو میرا وہ تعلق ہے جو نیچے والے لباس کا ہوتا ہے، جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی اس معنی میں ایک دوسرے کا لباس ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں، نفسیات کو سمجھنے میں، مزاج کو سمجھنے میں، دکھ کو شیئر کرنے میں، سکھ کو بانٹنے میں، خوشی کے لمحات میں، غمی اور دکھ کے اور مصیبت اور پریشانی کی گھڑیوں میں ان کا تعلق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا تعلق اپنے لباس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک اس تعلق کو نبھانے والے تھے کہ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کو پیاری بھی ہو چکی تھی تو اس کے بعد بھی آپ موقع بموقع ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق کو یاد رکھنے والے تھے۔ حتیٰ کہ کبھی کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں اور جاننے والیوں کے گھر میں جناب انس کو دے کے بھیجتے، ان کے رشتہ داروں کی بھی عزت اور تکریم کرتے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ایک لباس کی طرح ہوتا ہے۔ میں اپنے آج کے دلہا بننے والے اس روحانی بیٹے کو اور روحانی بیٹی سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، لیکن مثالی رشتہ وہ ہے کہ اگر کسی وقت کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے حل کرنا، محبت کے ساتھ حل کرنا، افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا۔ لباس ہوتا ہی وہ ہے جس کا سے بڑھ کے آپ کے ساتھ اور کسی کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے۔ پانچویں اور آخری خصوصیت لباس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ لباس وہ مثالی ہوتا ہے جو آپ کے لیے موزوں ہو، آپ کی شخصیت کو سوٹ بھی کرتا ہو۔ اسی لیے رشتے ناطے کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جو ہم پلہ اور برابر کے لوگوں میں کیا جائے، ہر لحاظ سے جس میں برابری پائی جاتی ہو، ہم آہنگی پائی جاتی ہو، ذہنی، سماجی، معاشرتی مساوات، ایکویلٹی پائی جاتی ہو۔ جس حد تک وہ ہم آہنگی زیادہ ہوگی، مساوات زیادہ ہوگی، اس حد تک اس رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ ایجاب و قبول کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حق مہر کے معاملے میں بالعموم ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے
کہ شاید شریعت نے کوئی حکم دیا ہے کہ حق مہر 5,000 رکھیں، 2,000 رکھیں، پہلے 32 روپے بھی ہوتا تھا، 10,000 رکھیں۔ شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یہ ہمارے رسوم و رواج ہیں، اور یہ ہماری جہالت ہے شاید، یا شریعت کے مسائل سے لا علمی ہے۔ شریعت کتنا حق مہر پسند کرتی ہے؟ شریعت کہتی ہے حق مہر وہ رکھیں جو آپ کی معاشی حیثیت کے مطابق ہو۔ جو دونوں گھرانے ہیں ان کی ایک کیپیسٹی ہے، ان کی معاشی حیثیت ہے جو ان کی معاشی حیثیت کے مطابق۔ اگر معاشی حیثیت بہت اچھی ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، حضرت حفصہ تشریف فرما ہیں، ان سے آپ وہ آیت بھی سمجھ لیں، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی حق مہر طے ہو سکتے ہیں اگر معاشی حیثیت اچھی ہے۔ اگر معاشی حیثیت بہت کمزور ہے تو حق مہر پھر کچھ بھی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو قل هو اللہ احد کی صورت یاد کروا دینا، وہی حق مہر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے مرحوم بزرگوں کو معاف فرمائے۔ میری بڑی بہن کا جب نکاح ہوا تو ابا جی نے حضرت شیخ عبدالستار الحماد سے حافظہ اللہ سے یہ کہا کہ بیٹا میرا حق مہر یہی ہے میری بیٹی کا کہ میں نے اس کو 15 پارے یاد کروائیں، اور 15 پارے رہتے ہیں، اس کی شادی ہو رہی ہے، اور 15 پارے آپ نے اس کو یاد کروا دیا۔ یہی حق مہر ہوتا ہے۔ اور اس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ ہماری اس بہن کو اللہ نے بیٹے دیے، اور سارے ہی بیٹے حافظ قرآن، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اللہ نے ان کو موقع دیا ہو پڑھنے پڑھانے کا۔ تو مجھے ذاتی طور پر شرعی حوالے سے شریعت کی روشنی میں یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہوں وہ بھی تھوڑا سا اتنا سا حق مہر رکھیں جتنا شاید ہم ایک گاڑی کے ڈرائیور کو دیتے ہیں۔ یہ بیٹی کے لیے پہلا تحفہ ہوتا ہے جو کوئی شخص دے رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ 5,000 ہو جائے 10,000 ہو جائے، لیکن مسئلہ تو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہیے کہ حق مہر وہ ہے جو آپ کی مالی حیثیت کے مطابق ہو، اور یہ پہلا گفٹ ہوتا ہے مالی حیثیت کے مطابق، اسے ایک معقول گفٹ ہونا چاہیے اور مناسب گفٹ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات اس پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی روایت ہے، مسجد کے اندر نکاح کرنا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، دعا کا ماحول ہوتا ہے، پاکیزگی کا تصور ہوتا ہے، لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی بھی کچھ باتیں سن لیتے ہیں، دین کی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مسجد کے اندر پاکیزہ ماحول میں نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور پھر شادی حال میں اور بارات میں شیطان کو بھی پوری طرح خوش کر لیتے ہیں۔ یعنی مسجد میں رحمان کو خوش کر لیتے ہیں، اور پھر شادی کے موقع پہ شیطان کو خوش کر لیتے ہیں اور رحمان کو ناراض کر لیتے ہیں۔ حج صاحب تو بہت ہی ماشاءاللہ دین والے ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں۔ میں اوورال ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے، 2 آوازوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک وہ آواز بین کی جو غمی کے موقع پہ نکالی جاتی ہے، اور ایک وہ آواز ساز اور آواز کی جو خوشی کے موقع پر نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ توفیق دے، ہم نکاحوں شادیوں کو آسان کریں، ان کو سادہ بنائیں، ان میں خیر اور برکت کا ماحول پیدا کریں۔ حج صاحب سے اجازت ہو چکی ہے، بیٹی سے بھی اجازت ہو چکی ہے۔ قبول ہے کا بیٹے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس نکاح کی تمام تر ذمہ داریاں قبول ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے، اور وہ اس کی ہر طرح کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اور پھر نکاح کے موقع پہ وہ امانت اپنے ہونے والے بیٹے اور داماد کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور داماد جب یہ کہتا ہے، دلہا جب یہ کہتا ہے قبول ہے،
تو میں اپنے نوجوان بیٹوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں اس کے گھر والے ادا کر رہے تھے، اس کے بعد آج کے بعد وہ ذمہ داریاں مجھے قبول، اخراجات کی ذمہ داریاں، شفقت کی ذمہ داریاں، خیال رکھنے کی ذمہ داریاں، تو کیا آپ کو یہ ذمہ داریاں قبول ہیں؟ ایک دفعہ کہنا بھی کافی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ 3 دفعہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ ضروری ہو، اور منع بھی نہیں، تاکید کے لیے کہہ دیا جائے تو حرج بھی نہیں، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بیٹے یہ ذمہ داریاں قبول ہیں آپ کو؟ اللہ سے دعا ہے کہ جو آپ نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اللہ آپ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔